اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی آئے، سعد الاسود، اور کہا، یا رسول اللہ، میرے شادی کروا دے، میں بہت کالا بھی ہوں اور بدصورت بھی ہوں، تو مجھے اپنی لڑکی ہی کوئی نہیں دیتا۔ آپ نے کہا، اچھا، اور پھر پوچھا، کیا عمر بن وہب بیٹھے ہیں؟ بتایا گیا نہیں، تو فرمایا، عمر بن وہب کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہب کافی خوبصورت بھی تھے اور بہت مالدار بھی تھے۔ یہ اٹھے اور جا کر ان کے دروازے پر دستک دی اور کہا، اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے، باہر آؤ۔ باہر آئے تو دیکھا سعد الاسود تھے۔ پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ جواب دیا، اللہ کے نبی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہب نے کہا، جا جا، تجھے دوں گا اپنی بیٹی، تم غریب کو دوں گا اپنی بیٹی۔ سعد الاسود اسی قدموں کے ساتھ واپس آ گئے، لیکن عمر بن وہب کی بیٹی نے ساری بات سن لی۔ بیٹی نے عمر بن وہب سے کہا، ابا جان، آپ نے میرے نبی کی بات کو ٹھکرایا ہے، جاؤ، جا کر ہاں کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ نے میری خاطر انکار کیا ہے نا، کہ میری بیٹی گزارا کیسے کرے گی؟ آپ جا کر ہاں کر دے، میرے نبی کا حکم ہے، میں گزارا کر لوں گی۔ عمر بن وہب مجلس میں آئے تو سعد الاسود پہلے مجلس میں آئے بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے عمر بن وہب کو دیکھا تو کہا، عمر بن وہب، آپ نے تو ہماری بات ہی ٹھکرا دی۔ کہا، یا رسول اللہ، میں نے نہیں ٹھکرائی، میں حاضر ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ میری بیٹی کا سعد الاسود کے ساتھ نکاح پڑھے۔ 400 درہم حق مہر طے ہوا۔ آپ نے فرمایا، سعد، اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ کہا، یا رسول اللہ، پیسے کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو حق مہر ادا کرنے کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور وہ تمہارا کام کر دیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ وہ اتنے امیر تھے کہ ان کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں، اگر آج کے دور میں وہ ہوتے تو اتنا پیسہ تھا ان کے پاس کہ پورا یورپ خرید سکتے تھے، لیکن ایماندار تاجر تھے اور اللہ کے نبی نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ سعد ان کے پاس گئے، اللہ کے نبی کا پیغام دیا تو انہوں نے رقم کا بندوبست کر دیا اور 400 درہم سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے۔ سعد نے سوچا، 400 درہم تو بیوی کو حق مہر دوں گا، باقی میں بیوی کے لیے کچھ تحائف لے لیتا ہوں، اور بازار چلے گئے۔ بازار میں داخل ہوئے تو اتنے میں اعلان ہوا کہ مدینے پر کچھ بدو نے حملہ کر دیا ہے۔ جیسے ان کے کان میں آواز پڑی کہ مسلمانوں، آؤ دفاع کرنے کے لیے، تو بیوی کے تحائف کا خیال ترک کیا اور گھوڑا اور تلوار خریدی اور لشکر میں گھس گئے۔ لڑتے لڑتے ان کا گھوڑا زخمی ہو کر نیچے گرا اور بدو نے ان پر حملہ کر دیا۔ تو اچانک دور سے اللہ کے نبی کی سعد پر نظر پڑی تو لپکے، سعد، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو میں نے تمہاری بیوی کے پاس بھیجا تھا۔ تب تک سعد الاسود شہید ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی سعد کی طرف لپکے، سعد کے سر کو اپنی جھولی مبارک میں رکھ لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کے سعد کے چہرے پر پڑ رہے تھے، اور اللہ کے نبی پیار سے کہنے لگے، سعد، تم کتنے پیارے ہو، تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا خوشبودار ہے۔ پھر آپ مسکرائے اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پر پہنچ گیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ابھی آپ رو رہے تھے اور پھر آپ اچانک مسکرا پڑے، یہ سمجھ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں روز سعد کی جدائی میں رہا تھا اور مسکرایا اس لیے کہ مجھے سعد کے جنت میں عالیشان محلات نظر آئے۔ بحوالہ اسد الغابہ فی فضائل صحابہ، امام عز الدین ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ، اور ابن الاثیر اخرج ابو موسیٰ۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔